محترم بھائیوں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ، تو یہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایمان، اے ایمان والو کہہ کر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. وہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایمان چیز کیا ہے، کب کوئی شخص مومن بنتا ہے. تو اس میں امت کے اندر مختلف لوگوں کے خیالات ہیں. کوئی کسی چیز کو ایمان قرار دیتا ہے، کوئی کہتا نہیں اتنا کافی نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایمان چاہیے. تو اس میں بھی افراط و تفریط ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے تو ایسا سلسلہ کیا کہ جو مومن نہیں ہے نا، انہوں نے ایمان کی ایسی تعریف کی کہ وہ بھی مومن بن جاتا ہے. کچھ لوگوں نے ایمان کی ایسی تعریف کی کہ جو مومن ہے نا وہ بھی کافر بن جاتے ہیں. اب اس میں صحیح جو بات ہے وہ اعتدال کی ہے، درمیانہ راستہ. اور اہل حدیث کا وصف الحمدللہ یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہیں، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس پر وہ عمل کرتے ہیں. اب ایمان کو ہی دیکھ لیجئے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب دل سے کوئی شخص یقین کر لے اللہ کے ایک ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کر لے، اسی طرح سے فرشتے یا جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یقین کر لیا تو یہ مومن بن گیا. زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، جب دل سے یقین ہو گیا تو یقین کے بعد یقین کا نام ایمان ہے. ایمان نام ہے یقین کا. جب اسے یقین ہو گیا تو یہ شخص تو مومن ہے. لیکن چنانچہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ جو شخص دل سے یقین کر لے، تصدیق اس کے اندر دل کی پائی جائے، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان جو ہے نا وہ مومن بن گیا ہے. اللہ کے نزدیک مومن ہو چکا ہے. لوگ نہ اس کو مومن سمجھے، کلمہ جو نہیں پڑھتا، لوگوں کے نزدیک بے شک مومن نہ ہو، مگر وہ مؤمن فیما بینہ و بین اللہ تبارک و تعالی، بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے اس لحاظ سے یہ شخص صاحب ایمان ہو گیا، دل سے یقین جو کر لیا. لیکن نہیں بھائی، اتنا کافی نہیں ہے. اگر اس سے کوئی شخص مومن ہوتا تو فرعون بھی مومن بن جاتا، کیونکہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ فرعون کو بالکل پکا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر حق ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے قسم اٹھا کر فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك یا فرعون مسحورا، کہ قسم ہے کہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ آیات آسمان و زمین کے رب نے نازل کی ہیں اور بالکل یہ واضح آیات ہے، روشن آیات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا، برباد ہو کے رہے گا. اب دل سے تو وہ بھی یقین کرتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. تو اس لیے دل کا یقین کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے. اس لیے اب کچھ لوگوں نے کہا بھئی دل کا یقین کافی نہیں، زبان کا اقرار بھی ہونا چاہیے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا
کہ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان ہے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ تو میرے بھائی اگر یہ چیز ہو تو پھر ہرقل کو مومن ماننا پڑے گا، کیونکہ ہرقل جو تھا نا رومیوں کا سردار، ان کا بادشاہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، صحیح بخاری میں تفصیل سے واقع آتا ہے، خط کا ذکر خیر بھی ہے اس میں۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ کے ساتھ صلح ہو چکی تھی، 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں آپ نے غنیمت جانا اور دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے جس میں اسلام کی دعوت دی۔ تو ہرقل کو بھی یہ خط پہنچا تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے کچھ لوگ اگر تمہیں مہیا ہو تو وہ مجھے ملاؤ۔ ابو سفیان، اب تو ہم انہیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، ہمارے وہ جناب سردار ہیں، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مجاہد صحابی ہیں۔ جنگ یرموک میں ایک آنکھ ان کی شہید ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ تو اس وقت وہ کفار کے سردار تھے اور 30 آدمی تقریباً وہ گئے ہوئے تھے اس علاقے میں۔ اور ہرقل، ایک واقعہ ہوا تھا ایرانیوں کے ساتھ ان کا کہ پہلے ایرانیوں نے ان کے علاقے فتح کیے تھے، پھر کوئی ایسی صورت نہیں نظر آتی تھی کہ دوبارہ رومی اٹھ سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی کہ ان قریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو چنانچہ ایک ایسا سلسلہ بنا کہ ان کے اندرونی اختلاف ایسا پیدا ہوا کہ بادشاہ نے سازش کے تحت وہ جس سپہ سالار نے یہ ساری فتوحات کی تھی نا، اس کو اس کے بھائی کے ذریعے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو وہ سازش بہرحال فاش ہو گئی۔ تو اس نے پھر غصے میں آ کر رومیوں کے بادشاہ سے بات کی کہ تم آؤ اور ہم تمہیں موقع دیں گے، میں فوجیں پیچھے ہٹا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ یعنی دنوں کے اندر ہی نا پانسا پلٹ گیا، وہ سارے مقبوضات جتنے تھے ایرانیوں نے قبضہ کیا تھا سب کے سب آزاد ہو گئے اور رومی غالب ہو گئے دوبارہ۔ اللہ کی وہ پیشگوئی جو قرآن میں تھی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اب اس خوشی میں وہ اپنے علاقے سے چلا تھا اور بیت المقدس میں پیدل آ رہا تھا، وہ جو تھا نا کیا کہتے ہیں ہرقل، اس خوشی میں پیدل آ رہا تھا۔ تو یہ خط اس دوران اس کو جب ملا تو اس نے کہا بھئی اس علاقے کے کچھ لوگ ہیں تو میرے پاس لاؤ۔ بہرحال وہ لوگ لائے گئے۔ اس نے کہا بھئی تم سب سے زیادہ اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جی میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اور واقعی بڑا قریبی رشتہ تھا۔ دیکھیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی وہ بالکل برابر آ رہا تھا، 5ویں دادے پر کٹھے ہو رہے تھے۔ عبد مناف کی اولاد وہ بھی تھے، عبد مناف کی اولاد یہ بھی تھے۔ تو اس نے کہا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ کہنے لگا تم آگے بیٹھ جاؤ، آگے بٹھا لیا۔ کہتے ہیں ترجمان سے کہ ان سے کہو کہ میں اس بندے سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے نا تو تم نے ٹوک دینا ہے، بتا دینا ہے۔ ابو سفیان واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے علم تھا کہ اگر میں کوئی غلط بیانی کروں گا، جھوٹ بولوں گا تو ان میں سے کوئی شخص میری تردید نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو اسی طرح سے عداوت تھی جس طرح مجھے عداوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکنی کنت امرأ سیدا اتکرم من الکذب، لیکن میں سردار تھا اپنی قوم کا اور میں اس کو اپنی عزت کے منافی سمجھتا تھا کہ یہاں تو خاموش رہیں گے لیکن جب مکے میں جائیں گے نا تو وہاں جا کر کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، تو اس لیے میں نے پھر جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے پھر سوال کیے، اس نے کہا یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بتاؤ اس کا نسب کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑے عالی نسب کا شخص ہے۔ اس کے آباء و اجداد میں کوئی شخص بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کوئی نہیں گزرا۔ کہا کوئی نبی کوئی گزرا ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں گزرا۔ کہا یہ کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے تو آج تک کوئی جھوٹ اس کا دیکھا نہیں ہے۔ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ اس نے کہا اب تک تو نہیں کی، اب کہتا ہے ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کہتا مجھے پتا تھا بھی انہوں نے وعدہ خلافی کرنی نہیں، مجھے کہتا اور موقع ہی نہیں ملا، اتنی کو بات میں نے اس میں تھوڑی سی داخل کی مگر اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس نے توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف، میری وہ جو تھا نا ایک اس میں اس نے توجہ نہیں کی۔
اچھا کہتا کبھی جنگ ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ کیسے لوگ لگتے ہیں؟ بڑے بڑے یا چھوٹے؟ کہتا نکمے چھوٹے موٹے غریب غربا. اچھا تو کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ کہتا ہاں لڑائی ہوئی ہے. پھر کبھی ہم غالب آتے ہیں کبھی وہ غالب آتے ہیں. اچھا وہ جو اس کے ساتھی ہے کبھی دین سے ناراض ہو کر کبھی وہ کچھ چھوڑ کے اس کو چلا گیا ہو؟ کہتا ایسا نہیں. خیر یہ اور بھی کچھ باتیں ہوئی. پھر وہ ترجمان سے کہنے لگا اس سے کہو کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس کا نسب کیسا ہے. تم نے بتایا وہ عالی نسب ہے اور اللہ اپنے رسول اونچے نسب میں بھیجتا ہے تاکہ کسی کو آر نہ ہو ان کی پیروی کرنے میں. اور میں نے پوچھا اس کے آبا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا نہیں. تو میں نے یہ خیال کیا تھا ممکن ہے کسی بادشاہ کی اولاد ہو اور سیاسی طور پر وہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ ہی نہ رچا رہا ہو. تو تم نے بتایا آبا میں کوئی بادشاہ نہیں ہے. اسی طرح میں نے پوچھا کوئی نبی؟ تم نے بتایا نبی کوئی نہیں تھا. میں نے سمجھا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو شاید اس اپنی گدی حاصل کرنے کے لیے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا. اور میں نے تم سے پوچھا کہ جھوٹ کبھی بولا ہے؟ تم نے بتایا کبھی نہیں بولا. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ انسانوں پر تو جھوٹ نہیں بولتا مگر اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے مگر اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے. اور وعدہ تم نے بتایا وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے. تو پیغمبر بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور میں نے پوچھا کہ لوگ جو اس کے ساتھ ملتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ دین چھوڑتا تو نہیں ہے. تو کہنے لگا اسی طرح دین جو ہوتا ہے نا جب اس کی خوشی دل کے ساتھ بالکل مل جاتی ہے پھر بندہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مر تو جاتا ہے مگر ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اس نے کہا کہ میں نے پوچھا غریب لوگ ساتھ لگتے ہیں کہ بڑے؟ تم نے بتایا بڑے تو بڑے لگتے ہیں. تو یہ دین کے ساتھ یہی لوگ ہی لگا کرتے ہیں. سرداروں کی تو فیکٹریاں ہوتی ہیں. یہ میری تھوڑی تشریح سن لو. ان کی تو فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کے کاروبار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں وہ حکومت شکنجہ چڑھا دے گی ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا ہماری سرداری چھن جائے گی. وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اور غریب کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتا بھی اللہ کے دین کی بات ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس پہلے ہی کیا ہے جو ہم سے چھن جائے گا. وہ اللہ کے فضل و کرم سے دین میں چھلانگ لگا کے داخل ہو جاتا ہے. اچھا تو تم نے بتایا لڑائی کے متعلق. ہاں تو کہا اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ملتے ملتے آخر کار وہ دین جو ہے نا اللہ کے فضل سے غالب آ جاتا ہے. اور تم نے جو بتایا ہے لڑائی کے متعلق تو ایسا ہی ہوتا ہے. پیغمبروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی ان پر بھی آزمائش آ جاتی ہے لیکن انجام جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کا دین والے لوگوں کا. اور میں جانتا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے مجھے پتا تھا لیکن میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم لوگوں میں آئے ان لوگوں میں آئے گا مکے میں آئے گا. میں سمجھتا تھا پہلے پیغمبر بنی اسرائیل میں آیا تو اب بھی. اور اگر جو کچھ تم نے بتایا یہ حق ہے تو بالکل سچا نبی ہے. اور میں جہاں بیٹھا ہوں جہاں میرے قدم ہے نا ان قدموں کی جگہ کا بھی وہ مالک بن جائے گا. ان قدموں کی جگہ کا مالک بن جائے گا. اور میری خواہش ہے کاش میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا. سبحان اللہ. اب مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ اچھا دل میں یقین ہے کہ نہیں؟ زبان سے اقرار ہے کہ نہیں؟ تو پھر مومن ہو گیا کافر ہے. معلوم ہوا دل کا یقین اور اس کے ساتھ اقرار یہ کافی نہیں ہے. ورنہ گاندھی جو تھا نا ملعون وہ بھی کہتا تھا کہ دنیا کو محمد کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اگر اصلاح چاہتی ہے تو محمد کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان پھر ہو جائے. مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تو معلوم ہوا اس سے آگے ایک چیز کی ضرورت ہے جسے کہتے ہیں اذعان. اذعان کا مطلب کیا؟ دل میں یقین بھی ہو زبان سے اقرار بھی ہو اور مانے کہ میں مانوں گا جو کہیں گے مانوں گا جو کہیں گے کروں گا. یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ دل سے یقین بھی ہو اور زبان سے اقرار ہو کہ سچا ہے. نہیں سچا ہے تو میں نے ان کی پیروی قبول کی ان کا تابع ہو گیا. یہ بھی ضروری ہے. یہ اتنا کافی نہیں کہ دل کا مجھے یقین ہے دل سے اور زبان سے مانتا ہوں کہ سچے ہیں. بالکل کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ آگے کس چیز کی ضرورت ہے کہ کہے کہ میں نے مانا میں نے قبول کیا جو کہیں گے وہ کروں گا. جہاں کھڑا کریں گے کھڑا رہوں گا جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں اذعان تابع ہو جانا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
تابع ہو جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جانا. تو اب یہ شخص کیا ہو گیا؟ مومن ہو گیا. تو قرآن مجید نے ان جگہ اللہ تھوڑا اٹھ کے اللہ تعالیٰ کافی پڑھا لکھی جائے ویلا کرنے کو فائدہ. اچھا دور کوئی سو جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اتنے ہلکے کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے. کیا خیال ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات ذرا خشک ہوتی ہے نا تو نیند آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے لیکن اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نفع دے گی، فائدے کی بات. اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری میں مکہ فتح فرمایا. مکہ فتح فرمانے کے بعد 9 ہجری میں حج کا وقت جب آیا تو آپ خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے. کسے امیر حج بنا کر بھیجا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اور اس کا باعث یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک وہاں مکے میں کافر بھی آتے تھے، مشرک آتے تھے، ننگی عورتیں بھی وہ بیت اللہ کا آ کر طواف شروع کرتی جی، بندے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی. اور وہ آتے نا آ کر وہ کہتے جی ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کیے ہیں ہم نے، اس لیے اب اللہ کے گھر کا طواف کس طرح سے ہم کریں. تو مکے میں آ کر کہتے ہیں مکے کے لوگ بڑے مقدس لوگ ہیں، ان سے وہ لباس ادھارا مانگ کرنا، یا نئے کپڑے ہوں یا ادھارے کپڑے مل جائے تو وہ پہن کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اب کسی کے اگر نئے کپڑے میسر نہیں ہو سکے، مکے والوں کے پاس بھی کتنے کوئی کافی لوگ آتے وہ دے دیتے، باقی پھر کوئی نہ ملتے تو پھر وہ بندے ہوتے تو وہ بھی کپڑے اتار کر، عورتیں ہوتی تو وہ بھی اتار کر بیت اللہ کا طواف شروع کرتے. یہ بڑی بےہودگی کی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس وقت سورہ توبہ نازل ہوئی جو آپ لوگ آج کل اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. سورہ برات بھی اسے کہتے ہیں. سورہ برات نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے جا کر اس کا اعلان کرنا ہے، کفار و مشرکین سے براعت کا، بے تعلقی کا اعلان صاف کھلم کھلا کرنا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو پیچھے یہ خیال ہوا کہ بھئی عربوں کا ایک دستور ہے کہ جو امیر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، اس کا کوئی قریبی خاندان کو، اس کا بیٹا یا کوئی عزیز وہ اعلان کرتا ہے. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے داماد تھے، چچے کے بیٹے بھی تھے، ان کو بھیجا اور اپنی اونٹنی دے کر بھیجا. وہ جب وہاں پہنچے تو اونٹنی تو باہر بلبلاتی ہے، بولتی ہے. جب اس کی آواز تو صحابہ کرام تو پہچانتے تھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کی اونٹنی کی، تو وہ ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی. وہ جناب آواز جب بولی نا تو ابو بکر گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول خود تشریف لے آئے، بے نفس نفیس تشریف لے آئے ہیں. تو مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ کس حیثیت سے تشریف لائے؟ امیر ہیں تو بسم اللہ آپ سنبھالیں، سارا نظام سنبھالیں، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، اور اگر آپ مامور ہیں تو بتا دیجئے. انہوں نے کہا نہیں امیر آپ ہی ہیں، ہم مامور ہیں اور ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ہم یہ صورت لوگوں کو پڑھ کر اعلان کر دیں. چنانچہ پھر اعلان شروع ہو گیا. ابو بکر جہاں کھڑے اعلان ہو رہا ہے، علی اعلان کر رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھی حکم تھا، میں بھی اعلان کرتا تھا. اعلان کرتے کرتے گلے بیٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، پھر شروع ہو جاتے. ہر جگہ پر وہ اعلان جو تھا وہ کر دیا گیا. وہ اعلان کیا تھا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام معاہدوں سے قطع بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے. تو آگے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، اس کا رسول بری ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے یہاں تم اس سرزمین مکہ میں پھر سکتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اچھی طرح سمجھ لو اللہ سے بھاگ کر تم نہیں جا سکتے کہ تم بھاگ کر نکل جاؤ گے اور اللہ تمہیں قابو نہیں کر سکے گا. اللہ سے مراد یہاں کیا کہ اللہ کے جو لشکر ہے، اللہ کے جو مجاہد ہیں، ان سے تم بھاگ کے نکل جاؤ گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا. خیر اللہ سے بھی کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو یہ ساری بات کرنے کے بعد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ،
4 مہینے مشرکوں کو یہاں آنے کی اجازت ہے، اور اعلان یہ ہوتا تھا خبردار الا لا یطوفن بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد یاد رکھو لوگوں کوئی مشرک بیت اللہ کے طواف کے لیے مت آئے، ولا یطوفن بالبیت عریان، کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف ہرگز نہ کرے۔ ہم اچھی طرح سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے کچھ اعلان تھے جو وہ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائے، حرمت والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینوں کی جو مہلت دی گئی تھی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو پھر کیا کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے لیے ہر گھات میں ایمبوش لگا کے بیٹھو، تو جہاں ملتے ہیں مشرکوں کو قتل کرو۔ پروردگارا کوئی صورت ان کے بچنے کی؟ فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کلمہ پڑھ لے، ایمان قبول کر لے، تو ایمان قبول کرنے کے ساتھ مومن ہو گئے، یہ تو ٹھیک ہے، ایمان انہیں قبول کر لیا، مان جو لیا۔ اب نماز کا وقت آ گیا تو نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کرے، صلاۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر کیا کرو، خلوا سبیلہم، ان کا رستہ چھوڑ دو، جانے دو، پھر یہ مسلمان ہے۔ 4-5 آیتیں چھوڑ کر آگے اللہ نے دوبارہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کرے، صلاۃ ادا کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں اب تمہارے کیا ہے، بھائی۔ جو سورۃ الحجرات پہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں سگے بھائی ہوتے ہیں، ان بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کروایا کرو، ان کے معاملات کو درست کروایا کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ اخوت دینی ایمان کی جماعت کے اندر داخل ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دل کا یقین، زبان کا اقرار اور ماننا کہ میں امت مسلمہ میں شامل ہوتا ہوں۔ اب اس کے بعد اگر عمل کا وقت نہیں آیا تو اتنا ایمان کافی ہے۔ عمل کا وقت اگر نہیں نہ آیا تو ٹھیک ہے، عمل کا وقت ہی نہیں ملا، کلمہ اس نے پڑھا، دل سے یقین کیا، اور جناب لڑائی ہو رہی تھی اللہ کے راستے میں، اس نے جہاد کیا۔ ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ میں لڑائی کروں یا میں مسلمان ہو جاؤں؟ فرمایا پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر لڑائی کرو۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور ساتھ ہی جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا ہے مگر اجر بہت ملا ہے۔ اچھا، ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ لوگوں کو جہاد سے برگشتہ کرتی ہے، کہتی ہے تمہارا تو ایمان تو مکمل نہیں ہوا، ایمان تو مکمل نہیں ہوا، جہاد تم نے پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ اور اس صحابی کا ایمان کب مکمل ہوا تھا؟ یہ حضرات نے ان کی ایک جماعت چلی گئی، مولانا جبیل الرحمان زندہ تھے اس وقت، کنڑ کے سلفی مجاہد تھے ماشاءاللہ۔ تو جناب اس کیمپ میں جا، اس مورچے میں جا، ان کو کیا کر رہے ہو؟ جی جہاد کر رہے ہو۔ کلمہ صحیح تمہارا، نماز صحیح ہے، تو رائے میں جا کر پہلے نماز تو صحیح کرو، اپنا کلمہ تو صحیح۔ لو شیخ کو پتا چلا اس طرح کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا میں نے ملاقات کرنی ان سے۔ وہ جماعت چلی گئی، بہرحال ملاقات ہوئی، ان نے تعارف کروایا بھائی جان آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ایک نے کہا کیونکہ جو جماعتیں باہر بھیجتے ہیں نا وہ پرانے جو تجربہ کار ہوتے ہیں نا ان کو بھیجتے ہیں۔ اچھا تو کتنے سال ہو گئے؟ اس نے کہا 10 سال۔ تجھے کتنے؟ مجھے 20 سال۔ انہوں نے کہا پھر آپ لوگوں کا ایمان تو مکمل کافی، ہم سے تو زیادہ ہو گیا ہے، آپ یہ مورچے سنبھال لیں اور ہم جا کر ایمان مکمل کر لیں۔ سمجھے نا بات؟ تو یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ایمان مکمل، اگر جہاد آ گیا عمل کا موقع نہیں ملتا تو کوئی عمل آپ پر فرض ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں آیا وہ ٹھیک ہے، آپ پر وہ چیز آئی ہی نہیں، لیکن نماز کا وقت آ جائے پھر نماز نہ پڑھے اور کہے میں مومن ہوں، تو اللہ کیا کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ مسلمان ہونے کے لیے حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مشکات میں انما الاعمال بالنیات کے بعد پہلی حدیث وہ ہے کہ ایک دن اللہ نے پڑھی آپ نے، تو میں اس کا اشارہ ہی بتاتا ہوں کہ پوچھا اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام ہے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، اور کیا کرو روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ تو کہا ایمان کیا ہے؟ پھر ایمان بھی بتایا۔
وفد عبد القیس کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. تو کہنے لگے وہ بنو عبد القیس آیا, کہتے یا رسول اللہ ہمیں کوئی نا مختصر چیز بتا دیجئے جو ہم بھی عمل کریں, پچھلوں کو بھی جا کے بتائیں. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں, 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. میں آمرکم بالایمان باللہ وحدہ, اللہ وحدہ پر ایمان کا حکم دیتا ہوں. جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا اس بات کی شہادت کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو. مجاہد لوگ تھے نا, ان کو یہ ایک زائد چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہی چیزوں کو اسلام قرار دیا ہے, انہی چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے. تو یہ تو بنیاد ہے میرے بھائی. یہ جو 5 ارکان ہے, رمضان شریف ہے, ایک شخص جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا, بیمار بھی نہیں ہے, کہتا میں نہیں روزہ رکھتا, وہ مسلمان نہیں ہے. کس طرح سے مسلمان؟ وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح سے نماز نہیں پڑھتا, وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ نماز کا پڑھنا صحیح مسلم میں حدیث ہے, بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. بندے کا اور کفر و شرک کا جو فرق ہے وہ ترک الصلاۃ کا فرق ہے. جب نماز ترک کر دیتا ہے تو اس وقت وہ بندہ مومن نہیں رہتا. اچھا, اب یہ جو عقیدہ ہے کہ نہیں, بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دل سے جب مان لے تو یہ مومن ہے. ہاں یہ صرف اللہ کے ہاں مومن ہے. دنیاوی لحاظ سے مومن تب بنے گا جب زبان سے اقرار کر لے گا. اب نماز پڑھے تب بھی مومن ہے, نماز نہ پڑھے تب بھی مومن ہے. اس کا نقصان یہ ہے, اس عقیدے کو کہتے ہیں بھائی یہ عقیدہ ہے مرجیہ کا عقیدہ. کس گروہ کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے یقین کر لینے کا, زبان سے اقرار کر لینے کا, مان لینے کا نام ایمان ہے. تو ہم نے مان تو لیا ہے, اب اس پر نا آگے عمل ہو تو اچھی بات ہے, یہ نہیں کہ نہیں, اچھی بات ہے, درجے بلند ہو جائیں گے. لیکن نفس ایمان جو ہے نا وہ تو سب کا ایک جیسا ہے, کیونکہ ایمان نام ہے مان لینے کا. تو مانا جبریل نے بھی ہے, مانا ابو بکر صدیق نے بھی ہے, اور مانا ہم نے بھی ہے. اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور ابو بکر کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی مانا, ہم نے بھی مانا, فرق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے, ہم بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, ہم بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم اس کو ہم نے مانا. تو وہ یہ کہتے تھے, ہم نے بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ تو اس لیے اب اس سے اگلی بات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایمان صرف اس کا نام ہے, اب یہ انہوں نے بھی مانا, ہم نے, اس میں کمی بیشی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, سب کا ایمان ایک جیسا ہوتا ہے. کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق اگر ایمان گھٹ جائے, کم ہو جائے, تو پھر تو وہ کفر ہو گیا. کیونکہ جب ماننے کا نام ہی ہے تو ماننے سے گھٹے گا تو وہ تو ختم ہو گیا. اس لیے یہ 2 باتیں وہ کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان, عمل ایمان کا جز نہیں ہے, عمل ایمان کا جز نہیں ہے. اور دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ جب عمل ایمان کا جز نہیں ہے تو ایمان عمل کم بیشی ہوتی ہے. اقرار تو سبھی کرتے ہیں, اس لیے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی. ہمارے ملک کے مدارس میں جب صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے, یہ دیکھو اللہ کی شان ہے, جس کو چاہتا عزت بخش دیتا ہے, جس کو چاہتا عزت بخش دیتا ہے. اب وہ لوگ جو عقیدے میں امام بخاری رحمہ اللہ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں, حدیث کی کتاب پڑھائیں گے تو کون سی پڑھائیں گے؟ بخاری شریف پڑھائیں گے. اختتام ختم بخاری تقریب جو ہوگی تو کس کی ہوگی؟ بخاری کی ہوگی. یہ اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو شروع میں اس نے باب باندھا ہے کہ باب ہے ایمان, کہ ایمان نام ہے قول اور فعل کا. کس کا نام ہے؟ قول بھی ہونا چاہیے, فعل بھی ہونا چاہیے, دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے. اور دوسرا انہ یزید و ینقص, ایمان کم بھی ہوتا ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. 8 آیتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید سے نقل کی ہے. زادتہم ایمانا والذین اہتدوا زادہم ہدی ایکم زادتہ ہذہ ایمانا. قرآن کی صاف صریح آیات ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان کم بھی ہوتا ہے. مگر بڑے بڑے شیوخ الحدیث کئی دن, ہفتہ 10 دن تقریریں
کر 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 کے ان آیتوں کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے جڑ مار کر ان کے ذہن میں یہی بٹھاتے ہیں کہ نہ 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 ایمان کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. پتہ نہیں کس طرح سے ان کو جرأت کیسے ہوتی ہے, ہمت کیسے ہوتی ہے کہ صاف قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے, صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے, ایمان میں کبھی بھی ہوتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو جب ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی اگر آنکھوں کے اوپر ایک چشمہ چڑھا لے سبز رنگ کا تو اس کو ہر چیز پھر سبز ہی نظر آتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز سبز ہے, اس نے وہ جو چشمہ چڑھایا ہوا نا وہ چشمہ سبز ہے. اب انہوں نے ایک امام کا چشمہ جب چڑھا لیا اب ان کو ہر چیز وہی نظر آتی ہے. اب مولوی رومی نے ایک حکایت لکھی ہے, حکایتوں سے بات سمجھ بڑی اچھی آتی ہے. کہتے ہیں ایک بھنورا تھا پھولوں میں پھرنے والا اور ایک تھا گندگی کا کیڑا, ان دونوں کی دوستی ہو گئی. تو بھنورا اس کو کہنے لگا یار دفع کر کہاں پھرتا ہے تو, آ تجھے باغ کی سیر کراتا. تو باغ کی سیر کرانے کے لیے لے گیا. کہتا ہے یہ گلاب ذرا سونگ تو صحیح. کہتا ہے اس میں سے پخانے کی بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا اچھا چلو آؤ یہ دیکھو یہ موتیا ہے, پاکستان کا قومی پھول ہے, تو اس کو دیکھو. تو جناب علی اس نے کہا اس میں سے پخانے کی بو آ رہی. وہ جدھر کہتے پخانے کی بو, اس نے کہا ذرا ناک تو دکھاؤ. اور ناک دکھائی تو وہاں لگا ہوا تھا پخانا. اس نے کہا اس کو صاف کرو گے تو خوشبو آئے گی, اس کے بغیر خوشبو نہیں آئے گی. سمجھے نا بات. تو اسی طرح سے جب ایک خاص چیز آپ دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں پھر آپ کے سامنے آتے پڑھی جائے پھر حدیث سے پڑھی جائے, نہ وہ آیت اثر کرتی ہے نہ وہ حدیث اثر کرتی ہے. سب سے پہلے اس چیز کو دور کرنا پڑے گا, حزبیت کو, کہ میں تو وہی کہوں گا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا شافعی فرماتے ہیں یا مالک فرماتے ہیں, میں تو بس وہی بات کہوں گا. اللہ اکبر. امام زمخشری ایک گزرے ہیں, بات ایک طرف چل پڑی, ذرا دلچسپ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت بخشی ہے. جو ہم اہل حدیث ہیں, قرآن و حدیث پہ چلنے والے, یہ اتنی بڑی عزت ہے, اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو تم کر نہیں سکتے. کسی بھی شخص کے جو پیروکار ہیں اس شخص کی ہر غلطی جو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہے وہ ان کے کھاتے میں پڑے گی. اور یار تم فلاں کے پیچھے لگتے اس میں تو فلاں خامی تھی, ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا. کئی کہتے ہیں تو محل حدیث ہو جی الحمدللہ مولوی ثناء اللہ نے یہ لکھا ہے. مولوی ثناء اللہ کو ہم امام نہیں مانتے. ہمیں تو بتاؤ کہ قرآن میں لکھا ہو حدیث میں لکھا ہو اس پر اٹیک کرو. تو بس پہلے بے ایمان بنو پھر ہم سے جواب سنو. سمجھے تم اٹیک کرو گے تو قرآن حدیث پہ کرو گے تو دوسری بات ہمارا ایمان ہی نہیں, ہم مانتے ہی نہیں. جی نواب صدیق حسن خان نے لکھا, بھائی نواب صدیق حسن خان کی ہم عزت کرتے ہیں, عالم تھے, مگر ان کا قول ہمارے لیے دلیل نہیں. تو ہم پر تو اعتراض الحمدللہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ایک اعتراض ہو سکتا ہے, وہ میں آپ کو دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے آپ پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کیا اعتراض ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پر اعتراض کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہوگا, میں جب بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ بھی وہ سنتے رہتے ہیں. زمخشری بڑا اچھا مفسر گزرا ہے, معتزلی تھا, عقل پرست تھا. معتزلہ کا عقیدہ میں ابھی انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں, کہتا اذا سألوا, تھا حنفی, ویسے حنفی تھا لیکن حنفی ہونے کا اقرار نہیں کرتا تھا. اذا سألوا عن مذهبي لم ابح به واسررته کتمانه لیسلموا. کہتا جب مجھ سے میرا مذہب پوچھتے نا بتا تیرا مذہب کیا ہے تو میں بتاتا نہیں, اور میں اس کو چھپا کے رکھتا ہوں کیونکہ اسی میں زیادہ سلامتی ہے. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم. کیونکہ اگر میں کہوں میں حنفی ہوں تو لوگ کہیں گے تو شراب کو جائز سمجھتا ہے. طلاء شراب کی ایک قسم ہے, کیونکہ ہدایت میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھجور اور انگور کے علاوہ کسی چیز کی بنی ہوئی شراب, شہد کی بنی ہوئی, گندم کی بنی ہوئی, جو کی بنی ہوئی, مکئی کی بنی ہوئی شراب حلال ہے. نشہ آ جائے تب بھی حد اس پر نہیں ہے, ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا, عالمگیری میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اب وہ احناف کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے, حنفی, یہ دیکھو مغل بادشاہ بھی شراب پیتے تھے, فلانا بھی بڑا کہتے ہیں کہ دیکھو حنفی مذہب میں کوئی خوبی ہے تو تمام دنیا کے اندر چھایا ہے نا, وہ خوبی یہی ہے. سمجھے نا بات. تو اب دوسرے خوبی نہ بتائیں تو وہ کس طرح سے سلسلہ چلے. تو یہ خوبی ہے نا, بہت بڑی خوبی ہے. تو زمخشری کہتا ہے فإن حنفيا قلت, اگر میں کہتا ہوں حنفی ہوں, قالوا بأنني, وہ کہتے ہیں کہ میں تو ابیح الطلاء, طلاق کو جائز سمجھتا ہوں, وهو الشراب المحرم, حالانکہ وہ تو شراب حرام ہے. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني,
ابیح لہم اکل الکلاب وہم ہم، اگر میں کہتا ہوں کہ میں مالکی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کتے کو جائز سمجھتا ہے، کتے کا جھوٹا، تو کتے ہوتے. وہ امام مالک کی یہ ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا جو ہے نا وہ پلید نہیں ہوتا. اب وہ جناب علی یہ تو غلط بات ہے. اچھا وَإِن شَافِعِيًّا قُلْتُ قَالُوا بِأَنَّنِي أُبِيحُ نِكَاحَ الْبِنْتِ وَالْبِنْتُ تَحْرُمُ، اگر میں کہتا ہوں کہ میں شافعی ہوں تو لوگ کہتے ہو یہ تو بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہیں اور بیٹی تو حرام ہوتی ہے. اس میں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تھوڑی سی لغزش ہے. وہ لغزش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، زنا کیا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہو گئی. اب وہ لڑکی جوان ہو گئی، کیا اس سے یہ نکاح اپنے نطفے کی لڑکی سے جو نکاح سے پیدا نہیں ہوئی نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا قرآن میں تو آیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. اچھا تو یہ وہ کہتے بیٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر بیٹی ہوتی تو اس کی پھر وارث ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ فوت ہو جائے تو وارث بننی ہے نا بیٹی، نصف کی وارث بنے گی. اگر اور اولاد نہیں ہے اکیلی بیٹی تو نصف کی وارث. لڑکے لڑکیاں تو لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کے 1 حصہ، اور جو زنا کے نطفے سے پیدا ہوئی وارث ہوگی؟ وارث تو نہیں ہوگی، تو بیٹی تو نہیں ہے. تو کہتے جب بیٹی نہیں ہے تو پھر نکاح درست ہے. اور بات یہ ویسے غلط ہے، اس لیے کہ بیٹی نہیں ہے یہ مان لو، لیکن اس سے نکاح اس لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی سودا، اس کے باپ کی لونڈی کا بیٹا زنا سے ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ ہے اسی کا ایک بیٹا قانونی طور پر جس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے. وہ جس نے زنا کیا اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹا اسی کا ہے. لیکن اب سودا کا بھائی بن گیا نا، اس کے باپ کی لونڈی کا جو بیٹا تھا تو اس کو زما کا بیٹا قرار دے دیا اللہ کے رسول. مگر سودا کو فرمایا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے. اگر بھائی جو بن گیا تو پردہ کیوں کروایا ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب شکل نظر آ رہی تھی. تو بہرحال شافعی کی یہ غلطی اس نے نکال دی. وَإِنْ حَنْبَلِيًّا قُلْتُ، اگر میں کہوں حنبلی ہوں تو وہ کہتے ہیں بغیض حلولی مجسم، پورا مصرع مجھے یاد نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے جیسا جسم ہے، جس طرح ہماری ٹانگیں ہے اللہ کی بھی اسی طرح ٹانگیں ہے، ہمارا جسم ہے اللہ کا بھی اسی طرح جسم ہے. پتہ نہیں حنبلی کہتے ہیں یعنی کہ بار ان پہ اس نے یہ ہفتی کسی. اب رہ گئے اہل حدیث. کئی لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث تو پیدا ہوئے ہیں، کوئی انگریز نے پیدا کیا 200 سال پہلے تو اہل حدیث تھا ہی کوئی، 4 ہی مذہب تھے، ایک حنفی تھے، ایک مالکی تھے، ایک شافعی تھے، ایک حنبلی تھے. یہ اہل حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، یہ تو انگریز کی پیداوار ہے. ان سے تو آپ بھائی اتنی بات کہہ دیا کریں کہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں، مالک پیدا ہوئے 90 میں، دوسرے اس کے بعد. اس سے پہلے جو سارے صحابہ کرام اور تابعین تھے بتاؤ وہ حنفی تھے کہ مالکی تھے؟ ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ محمد بن قاسم یہاں جو تشریف لائے تھے رحمہ اللہ تعالی، اور خالد بن ولید جو تھے، عمر بن خطاب تھے، حنفی تھے. ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا خیر، تو اب یہ جو کہتے ہیں پہلے جو ہے مذہب نہیں تھا اہل حدیث، ٹھیک ہے محدثین کو اہل حدیث کہتے تھے، مگر زمخشری 4 مذہب نقل کرنے کے بعد اب 5واں مذہب نقل کرتا ہے. وَإِن قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحِزْبِهِ، اگر میں یہ کہوں کہ میں اہل حدیث کی جماعت سے ہوں. وَإِن قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحِزْبِهِ، اگر یہ کہوں کہ اہل حدیث سے ہوں، ان کی جماعت سے ہوں. یقولون، اب دیکھنا بھی اعتراض تم پر کیا ہے ذرا سوچنا. یقولون تیس لیس یدری ویفہم، کہتے یہ تو سنڈا ہے، اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں. اچھا کوئی سمجھ آئی بات کی؟ یعنی گالی ہے نا، یہ تو گالی ہے نا. اعتراض کرنا تو اللہ کے بندے، تیرے ترکش میں کوئی تیر ہے تو تیر نکالنا، کہو نہ کہ اہل حدیث کا فلاں مسئلہ غلط ہے. مزہ تو یہ ہے نا کہ تو بتا دے اہل حدیث کا فلاں مسئلہ غلط ہے. کیا کہتا ہے؟ یقولون تیس لیس یدری ویفہم، کہتے سنڈا ہے، اس کو سمجھ ہی کوئی. یہ جو دیوبندی وغیرہ نے ایک بات بنائی، کہتے ہیں جو بریلوی ہے نا ان میں تو علم نہیں ہوتا، اور جو اہل حدیث ہے ان میں کیا نہیں ہوتا؟ عقل نہیں ہوتی. کوئی کہتا ادب نہیں ہوتا، کوئی کہتا عقل نہیں ہوتی. یہ جو قرآن مجید کا پہلا پارہ تقریباً ہر بندہ ترجمہ شروع کرتا ہے نا شروع میں، تو 1-2 رکوع تو وہ بھی پڑھتا ہے نا. وہاں بھی یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ نا جس طرح ابو بکر ایمان لایا، جو نبی کہتا مانوں گا، کہتا یہ تو بیوقوف ہے. فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہ جو اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں
اپنے دماغ کی باتیں، اپنے امام کی باتیں، فلاں کی باتیں، یہ بیوقوف ہے. جو نبی کی بات جیسے آ جائے بس اس پہ ڈٹ جائے، یہ بیوقوف نہیں ہو سکتے. یہ سراسر کرنا. سمجھے میرے بھائی؟ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مرجیہ حضرات جو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے. اور ایمان نام کس کا ہے؟ ایمان نام ہے صرف دل سے مان لینے کا، زبان کے ساتھ اقرار کر لینے کا. عمل ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا بات میرے بھائی غلط ہے. اس کا انجام خود ان کے ہاں بھی نہایت عبرتناک ہے. اور میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال تمثیل کے طور پر جہاں سے میں نے سنا اس سے بات سمجھ بڑی اچھی آتی ہے. کہتے ہیں پہلے تبلیغی جماعت والے بھائی جو تھے نا، وہ باہر سے لوگ آتے تھے نا تو ان کو مطلب ہے باہر بھی پھر آتے ہی ذرا سیر شہر بھی کرا دیتے تھے. اب وہ اس کی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ جو آئے اس کو بالکل باہر جلدی نہیں نکلنے دیتے، اس کو کچھ مدت تک رکھتے ہیں، اس کا ذہن بناتے ہیں، پھر اس کو باہر نکالتے ہیں. اس کی وجہ کہتے ہیں یہ تھی کہ وہ لوگ کچھ لوگ جب آئے نا انگلینڈ سے یا امریکہ سے، تو نماز کا وقت ہو گیا. اب دیکھو نا، یہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ میں اسلام کی جو تحریک تیزی سے چل رہی ہے، وہ براہ راست اللہ نے ان کے ذہن بڑے کھلے رکھے. اللہ نے امریکہ والوں کو واللہ بڑی نعمت دی ہے. یعنی ملک بھی کھلا، خوشحالی، اور دماغ کے اوپر غلامی نہیں ہے، اور ذہن ان کے بڑے وسیع ہیں. اس وسعت ذہن کی وجہ سے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں، حدیث میں لکھا ہوا اس پر عمل کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں بھئی ابو حنیفہ کا تعلق اور شافعی کا اسلام میں یہ کون سا، یہ 5 ارکان میں سے یہ کون سا رکن ہے؟ سمجھے نا بات؟ اس لیے ایک شفیق الاسلام صاحب فاروقی ہیں، یہ جماعت اسلامی کے ہیں، اور بڑا کام اس نے کیا ہے ماشاءاللہ. امریکہ کی جیلوں میں اسلامی لٹریچر اس نے بڑا پھیلایا ہے. یعنی وہاں بھیجتا ہے، خط بھی لکھتا ہے، لوگ نو مسلموں سے تعلق بھی رکھتا ہے. اس کا ایک میں نے مضمون پڑھا. اس روز اس نے پریشانی کا اظہار کیا. کہتا ہے بھئی پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ غیر مقلدیت کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں. غیر مقلدیت کی طرف. کیوں غیر مقلد؟ اس نے پڑھنا، اس نے کہا یہ تو ہو گیا قرآن. اب بتاؤ نبی کا فرمان کیا کہتا ہے؟ جی یہ صحیح بخاری. اب ہدایت کو کہاں فٹ کرو گے؟ جو ہے سیدھے براہ راست مطالعے کے ساتھ. میں نے پڑھا ایک اخبار میں مضمون پڑھا. ایک بندہ مسلمان ہوا انگلینڈ میں، اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی جو مسلمان اس سے ملنے جلنے والے تھے، کچھ 70 کے قریب تھے. تو ان کی دعوت کر کے تو اس نے بات شروع کی. کہتا بھی آپ لوگ ماشاءاللہ پرانے مسلم ہیں، تو آپ نے تو قرآن کا مطالعہ بہت کیا ہوگا. تو شروع سے آخر تک کتنے بھائی ہیں، کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہے؟ تو ایک بندہ بھی نہ نکلا. کہتا ہے میں نے شروع سے آخر تک 18 دفعہ قرآن پڑھ لیا. 18 دفعہ مطالعے کے ترجمے کے ساتھ. آپ بھائی بھی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، مولویوں کو چھوڑ کر کوئی ہے بھائی جس نے پورے قرآن کا شروع سے اخیر تک ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیا ہو؟ ماشاءاللہ 2 3 4 5 تھوڑے ہیں، بڑے ہیں وہ کافی ہیں لیکن تھوڑے ہیں. توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ دلانے کے لیے. سب کچھ پڑھا، ڈائجسٹ پڑھے. ہاں جی، اور اخبار تو روزانہ ناشتہ رہ سکتا ہے لیکن اخبار نہیں رہتا. لیکن شروع سے آخر تک قرآن مجید کا مطالعہ میرے بھائی بہت ضروری ہے. صحیح بخاری کا مطالعہ خود براہ راست پڑھو. اچھا اب وہ آئے نا تو نماز کا وقت ہوا تو وہ کہیں نکلے تو دیکھا دکانیں کھلی ہیں پاکستان میں. اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی ہندو ہے یا کیا سکھ ہے؟ کون ہے یہ دکانیں کھلی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. چھوڑنا تھا بھائی جب نماز پڑھے تو نماز تو کہتے یہ مسلمان ہے. کہتے ہاں یہ بھی مسلمان ہے. کہتا تو پھر ہم بھی مسلمان ہیں تو نماز پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ کون سی ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ یا پچھلے دن ہم گئے، بابا حیدر زمان تھا یہاں، تو اس کے پاس ملنے کے لیے گئے حافظ صاحب اور میں. اس نے ایک قصہ سنا. کہتا ہے یہاں پاکستان بننے سے پہلے ہندو بھی ہوتے تھے. تو ایک سکھ تھا، وہ بڑا خوش طبع تھا، تو ہر مجلس میں وہ لطیفے چھوڑتا رہتا نا، تو مجلس بڑی اچھی رہتی. ایک دن وہ آیا نہیں تو لوگوں نے کہا یار بلاؤ نا اس کو، گوبند سنگھ کے پتہ نہیں کیا نام بتاتے تھے اس کو بلا لیا. کہتا ہے گوبند سنگھ کو بات ہی سنا. کہتا ہے یہ نہ بابا میں نہیں سناتا، تم مجھے مارو گے. نہیں کچھ نہیں کہتے، تم بات کرو. کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کس طرح ہوتے ہو؟ اس نے کہا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو مسلمان ہو جاتا ہے.
کہتا اچھا لو سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے پڑھا. کہتا پھر تو تم مسلمان ہو گئے. کہتا ہاں تمہارے جیسا مسلمان ہو گیا. تمہارے جیسا مسلمان، سمجھے نا بات، تمہارے جیسا مسلمان ہو گیا. تو بھائی اس قسم کے مسلمان ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے پابندی لگائی، پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ نہیں نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان ہوتا ہے، تاکہ یہ پریشان نہ ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ جو بنیادی ارکان ہے نا اسلام کے، ان کے بغیر بندہ مسلمان نہیں. تو اب ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں جو نماز نہیں پڑھتے. یہ مسئلہ میں انشاءاللہ ابھی بعد میں بیان کروں گا. فی الحال یہ ہے، آپ قرآن مجید کی روح سے خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ دل سے یقین کرنے کا، زبان سے اقرار اور تسلیم کرنے کا، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے کا. سب پر عمل کرنا یہ ایمان ہے. لیکن اب اس میں سے تین چیزیں اب ایمان کا جز ہوگی. کون کون سی؟ ایک تصدیق، ایک اقرار اور ایک عمل. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو پہلا عقیدہ تھا نا صرف تصدیق، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ کا عقیدہ ہے. اور اس کے ساتھ بعض مرجیہ کا عقیدہ اتنا ہی ہے کہ دل سے جب یقین کر لیا بس مومن ہے. تو بعض کہتے ہیں نہیں، اقرار بھی ضروری ہے، عمل اس کا حصہ نہیں ہے. تو اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ دل کا یقین، زبان سے اقرار اور عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر بندہ مومن بنتا ہے، پھر ایمان آتا ہے. یہ عقیدہ ہے. اس میں آگے پھر تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ ہے اہل حدیث کا گروہ، اہل سنت کا گروہ. ایک گروہ ہے معتزلہ کا گروہ. ایک گروہ ہے خوارج کا گروہ. خارجیوں نے یہ کہا کہ جس شخص کے دل میں یقین نہ ہو اس کو کیا کہو گے بھائی؟ اگر زبان سے اقرار بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے اور دل میں یقین بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ پکا ہی کافر ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کافر ہے. ایک بندہ ہے زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا، اس کو کیا کہو گے؟ منافق ہے نا. زبان سے مانتا ہے، بے شک نمازیں بھی پڑھتا رہے، لیکن اگر وہ دل سے نہیں مانتا تو یہ شخص کیا ہے؟ منافق ہے. اچھا، ایک شخص دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا. چھوٹی موٹی غلطی تو ہو ہی جاتی، صغیرہ گناہ، لیکن وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. وہ زنا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے. تو زنا کرنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ نہیں کی تو خارجیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کافر ہے. کبیرے گناہ کا مرتکب کیا ہے؟ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ جو شخص چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، کوئی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، یہ کیا ہے؟ کافر ہے. معتزلہ نے کہا بھائی اس نے تو کلمہ پڑھا ہے، جب کلمہ پڑھا ہے تو ایمان تو یہ لے آیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمل بھی ایمان کا جز تھا اور یہ جز جو ہے یہ ختم ہو گیا، جب ایمان کا جز ختم ہو گیا تو پھر جز کی نفی سے کل کی نفی ثابت ہوتی ہے، تو اس کو ایمان تو اس کا نہ رہ گیا. اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا بھئی یہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہ نہ مومن ہے نہ یہ کافر ہے، یہ واسطہ ہے درمیان میں. نہ یہ مومن ہے نہ یہ کافر ہے، بلکہ کفر و ایمان کے درمیان معلق ہے. نہ کفر ہے نہ ایمان ہے، درمیانے ایک واسطے کے اندر یہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. لیکن نتیجے کے لحاظ سے خارجیوں اور معتزلہ میں کوئی فرق نہیں. خارجی بھی کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرے گناہ کا ارتکاب کرے اگر توبہ اس نے نہیں کی تو یہ ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. کافر جو ہے تو کافروں نے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی جو ہے نا وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ وہ جنتیوں کوئی پانی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، دودھ دیا ہے، شہد دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کو ہم پر اوپر سے کچھ گرا دو. تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں جنت کی نعمتیں کافروں کے لیے حرام کر دی. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے یہ تو کافر ہے، اس لیے یہ ابدی جہنمی ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اور یہ کن کا عقیدہ بھائی؟ خارجیوں کا.
معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، مگر اس میں ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے نا یہ ہے ابدی جہنمی، یہ جہنمی ہے. یعنی اس مسئلے میں خارجیوں میں اور معتزلہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا بھائی، اب آگے اہل الحدیث. اہل الحدیث، اہل السنہ، تمام احادیث اور آیات پر چلنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمل کے اندر کوتاہی ہے نا تو اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، یہ کافر نہیں ہوا. اگر زنا ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ داخل ہو جائے گا جنت میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. فرمایا کہتا ہے یا رسول اللہ وہ چوری کرے تو ڈاکے مارتا پھرے، زنا کرتا پھر بھی جنت میں چلا جائے. فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، خواہ زنا کرے خواہ چوری کرے. کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ 3 دفعہ. تیسری دفعہ فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے نا پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے. تو کیا اس سے معلوم ہوا کہ اس کو کافر قرار دینا زنا کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ایمان کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے. اب یہاں نا یہ ایک ایسا یعنی درمیانہ مسلک ہے الحمدللہ کہ نہ اس میں مرجیہ والی چھوٹ ہے کہ کلمہ پڑھو تو نہ بھی عمل کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان کے ساتھ معصیت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ بھی اس میں نہیں ہے. اور وہ جو دوسرے تھے نا جو کہتے تھے کہ نہیں کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس مسئلے کو اس طرح حل فرمایا ائمہ محدثین نے، صحابہ کرام نے بلکہ حل فرمایا. انہوں نے فرمایا بھی کفر کی 2 قسمیں ہیں. کفر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کفر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایک کفر وہ ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ بندہ رہتا مسلمان ہے لیکن وہ کام کفر کا کرتا ہے. اس کی مثال سن لو بھائی، قرآن مجید سے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، آپس میں لڑنے لگ جاؤ، یہ کام نہ کرنا. تو کیا معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمان کو قتل کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو معلوم ہوا بھی جو لڑتا ہے وہ کافر ہے. لیکن قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑے تو کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کرواؤ. معلوم ہوا لڑنے کے باوجود مسلمان ہیں، لڑ رہے ہیں، کفر کا کام کر رہے ہیں، کام کفر کا ہے لیکن ہے مسلمان. ابو ذر غفاری نے رضی اللہ عنہ بلال سے جھگڑا ہو گیا تو اس کہتا ہے اور کالی کے بیٹے، ماں اس کی حبشی تھی نا، کہتا ہے اور کالی کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیرتہ بامہ، تو ماں کا عار دلاتا ہے. انک امرؤ فیک جاہلیت، تو ایسا آدمی ہے کہ تجھ میں ابھی جاہلیت باقی ہے. جاہلیت اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ جاہلیت. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا، یہ عمر ہوگی تو اب بھی مجھ میں فرمایا ہاں تجھ میں جاہلیت ہے. تو کافر تو نہیں تھا نا، کفر کا کام اس میں تھا، گالی دینا مسلمان کو، عار دلانا کفر کا کام ہے. تو یہ ہے بھائی صحیح مسلک کیا ہے؟ نہ یہ ہے کہ صرف دل سے باندھنے کا نہ ایمان، یہ غلط ہے. صرف نہیں، اس کے ساتھ اقرار ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ اذعان ماننا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. لیکن عمل نہ کرے تو مسلمان رہتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اب کچھ لوگ اہل حدیث میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں عمل ضروری ہے لیکن اگر عمل کوئی بھی نہ ہو تو ہوتا مسلمان ہی ہے. کوئی بھی عمل نہ ہو ہوتا مسلمان ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے. لیکن احادیث کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح صرف دل کا ماننا کافی نہیں، اس کے ساتھ زبان کا اقرار ضروری ہے، اقرار کے ساتھ کم از کم ماننا کہ میں مانوں گا یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ کچھ عمل جس سے ثابت ہو کہ اس نے مان لیا ہے. میری بات کو اچھی طرح سمجھو، ہر بات پر عمل نہ ہو سکے، ہر بات پر عمل نہ ہو سکے
سمجھا جگہ مانتا ہے، لیکن اپنے نفس کی شامت سے وہ نہیں عمل کر رہا. لیکن کچھ تو ہونا جس سے ثابت ہو کے مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل ما، کچھ تھوڑا بہت عمل. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. توبہ کر کے نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں. اور باقی کا اس لیے ذکر نہیں کیا بھائی رمضان، روزے تو رمضان میں آتے ہیں، حج کی ہر ایک کے پاس توفیق نہیں ہوتی، تو عام طور پر یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں. اور زکوٰۃ کا بھی بعض اوقات ذکر نہیں کیا. صرف شقیق کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے طرف کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ نماز جو چھوڑ دیتا. لو میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں غلطیاں آپ کو مل جائیں گی، ہر قسم کی غلطی مل جائے گی. مثلا زنا بھی بات سے ہوا، سزا مل گئی. اس نے شراب پی، سزا مل گئی. لیکن کوئی صحابی ایسا ہو کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہو، نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان سمجھا گیا ہو؟ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ نماز نہ پڑھے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. دل سے جو پکے ہی بے ایمان منافق تھے نا، جو بدزبانی بھی کر لیتے تھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. اور پتہ کیسے چلتا تھا؟ سستی سے، اباسیاں لہ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، سمجھ آ جاتی تھی اندر سے بے ایمان ہے. اچھا، تو کیوں مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے؟ ذرا سمجھاؤ خان. اسی طرح دکانیں کھلی رہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کی گردن سلامت رہ سکتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گردن ان کی سلامت رہتی. ان کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو میرے بھائیوں، خلاصہ بحث کا کیا نکلا کہ ایمان نام ہے کس کا؟ دل سے یقین کا، زبان سے اقرار کا اور تسلیم کر لینے کا، اور عمل کا. اور عمل کتنا؟ جس سے کہ انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کم از کم اتنا ایمان جس سے یہ ثابت ہو کہ اس بندے نے مان لیا ہے، اس بندے نے تسلیم کر لیا ہے. اتنا کو کم از کم ہونا چاہیے. اچھا، اب حنفی حضرات اور دوسرے یہ کہا کرتے ہیں مرجیہ حضرات، وہ کہتے ہیں پھر جب جز کی نفی ہوتی ہے نا تو کل کی تو نفی ہوتی ہے، جب جز ہی نہیں ہے تو کل کیسے ہوا؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ جز اور کل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جز نہ ہو تو کل ختم ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ختم ہوتا. ایمان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ شاخ کون سی ہے؟ لا الہ، اور سب سے کمتر کون سی ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اب درخت اگر مکمل ہے تو وہ خوبصورت ہے، اگر اس کی ٹہنیاں کٹی ہوں گی اس میں کمی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر عمل میں کمی ہے تو ایمان کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. اس کو ایمان سے باہر قرار دینا یہ درست نہیں ہے. البتہ نماز ایک ایسی علامت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایمان کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا. باقی بات انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اتنا ضرور بیان کریں. نجاشی کے بارے میں بتائیں کہ نماز روزے کا اہتمام بھی کرتے تھے یا نہیں، یا اعلان ایمان لائے تھے یا قوم سے چھپا کر رکھا تھا. یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں. یہ جو مرجیہ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی نا تو ایک ایمان والا بندہ تھا جو ایمان چھپا کے رکھتا تھا. اس نے اپنی سے قوم سے کہا فرعون سے کیوں قتل کرتے ہو بندے کو جو تمہیں مطلب تمہاری نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، کیوں قتل کرتے ہو؟ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ مومن تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ تو چھپاتا تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے. ہمارا بھی یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کلمہ پڑھنا ممکن نہیں، جہاں نماز پڑھنا ممکن نہیں، اور دل سے وہ مانتا ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا، وہ مومن ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ مومن نہیں؟ بات تو یہ ہے جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، پھر کلمہ نہیں پڑھتا، پھر نماز نہیں پڑھتا، اس کو مومن آل فرعون پر آپ قیاس کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو مثالیں ہیں نجاشی، اب نجاشی بھی مجبور تھا، بے شک وہ بادشاہ تھا، مگر وہ بادشاہ ذاتی طور پر بادشاہ تھا، اس کے ساتھ سارا دوسرے تو وہی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے. باقی وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا یہ تفصیل مجھے معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن قرار دیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.